بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقدان یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ اہل یورپ اس پر الزام تعصب مذہبی کا ناحق لگاتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی دیندار مسلمان تھا، لڑائی اور جہاد فقط مال غنیمت کے لیے کرتا۔ جہاں اس کو دولت مل گئی پھر اس کو کچھ پرواہ کسی بات کی نہیں تھی۔ اگر وہ بلا استقلال کسی صوبے پر ہندوستان کے قبضہ کرتا تو اس کے ہاتھ ایسی غنیمت تو نہ آتی، مگر اسلام کے حق میں یہ زیادہ فائدہ مند نہ ہوتا۔ اس نے اسلام کو ایسی ہی بدناک شکل میں دکھایا کہ ہندوؤں کو اس کی طرف رغبت پیدا نہ ہوئی بلکہ نفرت زیادہ ہو گئی، اور پھر ان کو اسلام کی طرف راغب کرنا زیادہ دشوار ہو گیا۔ اہل یورپ جیسا اس کے ذمے تعصب مذہبی کا الزام بیجا لگاتے ہیں، ایسے ہی یہ ایشیا والے اس کی بعض حرکات سے حریص ہونے کی تہمت دہراتے ہیں اور اشعار اس کی شان میں پڑھتے ہیں، جیسا کہ وقت سب نقد و جنس کو دیکھا مگر ایک پیسہ ہاتھ سے نہ نکالا، مگر یہ الزام بھی پہلے الزام کی طرح بیجا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے دربار میں اس قدر فضلاء، علماء، شعراء، حکماء جمع ہوتے تھے اور اس کے خوان مکرم سے بہرامند ہوتے تھے کہ کسی اور بادشاہ کو یہ بات کم نصیب ہوئی ہوگی۔ غرض جیسا کہ وہ دولت کے پیدا کرنے میں ہوشیار تھا، اس کے خرچ کرنے میں بھی کفایت شعار تھا، نہ فضول خرچ تھا نہ مسک تھا، مگر یہ عیب اس میں ضرور تھا کہ وہ اپنے عمدہ کاموں میں دولت کی حرص کو ایسا شامل کر دیتا تھا کہ اچھا کام بھی برا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سارے جہاد اور لڑائیاں یہ معلوم ہوتی ہیں کہ فقط دولت جمع کرنے کے لیے تھیں۔ ابو الفضل نے بڑا ستم کیا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی نسبت بہت زہریلے فقرے لکھے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر اس زمانے کا لحاظ کریں تو سلطان اخلاق حمیدہ سے موصوف و شجاعت، فطری کسی میں معروف، ممالک ستانی و سپرداری و تیغ گزاری میں ایسا سلیقہ رکھتا تھا کہ مخالفوں کو مغلوب کرتا تھا، رعایت پروری و داد گستری سے ملک کو رونق دیتا تھا، اپنی عدالت سے ستمگاروں کو سزا دیتا تھا اور ستم دیدگان کو مداح پر پہنچاتا تھا۔ تعصب دینی و طمع دنیاوی دونوں اس کے دل میں قوی تھے، اس لیے ثواب کے اور مال و اسباب کے حاصل کرنے کے لیے وہ 17 دفعہ ہندوستان میں آیا۔ سخندانی و نکتہ معمی و لطیفہ گوئی و مداح شناسی میں بہرہ کافی رکھتا تھا، فضلاء و شعراء کا اعزاز و احترام کرتا تھا اور ان کے ساتھ رعایت و احسان کرتا تھا۔ کہیں مصیبت اس پر نہیں پڑی اور کوئی لڑائی ایسی نہیں لڑا جس میں اس نے خدا کی درگاہ میں سجدہ کر کے دعا نہ مانگی ہو اور اپنی فوج پر سلامتی اور خدا کی رحمت نہ چاہی ہو۔ وہ فقراء اور گوشہ نشینوں کا بڑا معتقد تھا، خلیفہ وقت کی ہمیشہ فرما برداری کرتا تھا، باوجود اس حشمت اور شوکت کے خلیفہ قادر باللہ نے جو خطاب اسے دیا تھا اس کو اپنا فخر سمجھتا تھا۔ غرض اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پکا مسلمان تھا۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ طبقات ناصری میں یہ دیکھنے میں آیا کہ سلطان محمود غزنوی ہمیشہ اس حدیث کے باب میں کہ علماء ورثاء الانبیاء ہیں، اس لیے وہ مردود رہتا تھا اور قیامت کی نسبت شک تھا اور اس میں بھی شبہ تھا کہ میں امیر سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ ایک رات کہیں سلطان جاتا تھا، فراش شمع و شمدان تلائی آگے لیے ہوئے جاتا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک طالب علم اس سبب سے کہ چراغ جلانے کے لیے اس کے پاس دام نہ تھے، ایک بقال کی دکان کے چراغ کی روشنی میں مطالعہ کر رہا تھا۔ سلطان کو اس پر رحم آیا اور شمع و شمدان اس کو دے دیا۔ اس شب کو رسول خدا کی زیارت ہوئی اور انہوں نے یہ فرمایا، یا ابن امیر ناصر الدین سبکتگین اغرق اللہ فی الدارین کما اغرزت درشتی۔ اس بات سے اس کی تینوں مشکلیں حل ہو
ہو گئیں۔ طبقات ناصری میں مجھے یہ حکایت نہیں ملی کہ انگریزی مورخ اس مضمون کو یوں ادا کرتے ہیں۔ ایشیائی مورخ جس کی کچھ وقت نہیں کرتے کہ اس کو دو شبے عائدہ ہوئے۔ اول یہ کہ میں امیر سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ خیر اس کی تو اصل کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ماں کی طرف سے داغدار تھا۔ ماں اس کی زابلستان کے کسی امیر کی بیٹی تھی۔ اس کی منکوحہ و غیر منکوحہ ہونے میں شبہ ہے، مگر دوسرا یہ شبہ کہ قیامت ہوگی یا نہیں، اس شبے کے سبب سے لوگ اس سے متنفر ہونے لگے۔ تو اس نے یہ کہا کہ پیغمبر خدا نے خواب میں آ کر میرے دونوں شبے رفع کر دیے ہیں۔ سارے سلطان محمود غزنوی کے حال میں کہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی نیا قانون اور آئین اور دستور جدید ایجاد کیا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب کاموں کے لیے وہ شرع اسلام کو کافی سمجھتا تھا اور قوانین کے ایجاد کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا تھا، مگر اس کو انتظام کرنا خوب آتا تھا۔ جیسے عراق کی عورت کی حکایت دیکھ لو، اپنی سپاہ میں بدکاری کو راہ نہ دیتا اور اس کام میں سخت منتظم تھا۔ قواعد اور قوانین سپاہ کی بڑی رعایت کرتا تھا۔ بانجے کے قتل کرنے کی حکایت سے یہ بات ثابت ہے اس کو علم کا بڑا شوق تھا۔ یہی اس کی معموری کا اصل سبب تھا۔ اس عمدہ صفت کے سبب سے وہ فخر الاسلام شمار ہوتا ہے اور قومیں بھی اس کو مانتی ہیں۔ غرض یہی اس کے اصل فخر اور عزت کا سبب تھا۔ عمارات کا بھی شوق رکھتا تھا۔ ایک مسجد اس نے غزنوی میں بنوائی، ساری سنگ ماہی اور سنگ مرمر کی بنی ہوئی تھی اور ایسی خوبصورت تھی کہ لوگ اسے دیکھ کر مخیر ہوتے تھے اور بے اختیار اس کو عروس و فلک کہتے تھے۔ یہ بادشاہ کا شوق ایسا تھا کہ دوسرے اموران نے بھی اس تقلید کر کے غزنی میں ایسی عمارتیں بنوائی کہ وہ سارے ایشیا کے شہروں پر سبقت لے گئے۔ سلطان محمود غزنوی بڑا خوش اخلاق تھا، اپنے رفقا اور ملازمین سے بہت اچھی طرح پیش آتا تھا، غلاموں کا شوقین تھا۔ سلطان محمود غزنوی کا غلام ایاز مشہور ہے جس کی حکایتیں زبان زد عام ہیں۔ اس میں کوئی ایسی بات نہ تھی کہ جس سے اس کو ظالم کہہ سکیں۔ کوئی شخص اس کے ہاتھ سے لڑائی میں مارا جاتا مگر پیچھے وہ کسی کی جان نہ لیتا اور نہ اس کے دربار میں وہ ظلم ہوتے جو ایشیا کے دوسرے بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں ہوا کرتے تھے۔ باقی افو درگزر کے بعد بھی جو بغاوت کرتے ان کو سوائے قید کے اور کوئی سزا نہیں ملتی۔ سلطان محمود غزنوی بہت عالی حوصلہ بادشاہ تھا، اکثر ممالک اسلامیہ پر قابض ہوا، علماء کی عزت کرتا تھا اور ان سے با احترام و اکرام پیش آتا۔ دور دراز ممالک سے اہل علم اس کی بارگاہ حکومت میں آتے تھے۔ عادل اور نیک نفیس تھا، رعایا کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا تھا اور انہیں طرح طرح کے احسانات سے اپنا ممنون بناتا۔ جہاد کا بے حد شوقین تھا۔ جس وقت یہ عادل بادشاہ مرض الموت میں مبتلا ہوا، اپنے بیٹے محمد کو حکومت و سلطنت کی وصیت کی۔ یہ اس وقت بلغ میں تھا۔ مسعود سے گو یہ چھوٹا تھا لیکن سلطان محمود غزنوی کی آنکھوں میں یہی زیادہ محبوب و پسندیدہ تھا۔ مسعود پر محمود غزنوی کی وہ نظر ہی نہیں پڑتی تھی جو محمد پر تھی۔ الغرض سلطان محمود غزنوی کی وفات کے بعد اراکین حکومت نے محمد کو سلطان محمود غزنوی کی وصیت کی خبر دی اور ابائے حکومت سلطنت کو زیب تن کرنے پر آمادہ کیا۔ ہندوستان کے شہروں اور نشاپور میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ محمد یہ خبر پا کر بلخ سے غزنی کی جانب روانہ ہوا۔ 40 روز بعد غزنی میں داخل ہوا۔ شاہی افواج نے حاضر ہو کر سلامی دی، سرداروں سے اطاعت و فرما برداری کا حلف لیا اور سلطان محمد نے انعامات تقسیم کیے۔ ہندوستان میں جذبہ وطنیت، غزنویوں کی خانہ جنگی اور سلجوکیوں سے ان کی معرکہ آرائی سے ہندوستان کے راجپوتوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ ان میں وطن اور دھرم کو بچانے کا جذبہ پیدا ہوا۔ جو لوگ ترکوں کے خوف سے جنگلوں میں پناہ گزین تھے خود اعتمادی کے ساتھ نکل پڑے۔ تقدیر نے یاوری کی اور راجہ نے دہلی کی سرکردگی میں سن 1042 میں ہانسی
اور تھانیسر پر قبضہ کر لیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوؤں کے مقدس مقامات میں سے جن کو فتح کیا تھا ان میں سے صرف نگر کوٹ پر اپنا قبضہ رکھا۔ انہوں نے اس کو بھی واگزار کر لیا جس سے ہندوستان میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ جاتری جوگ در جوگ تیرتھ کے لیے آنے لگے۔ اب راجپوتوں کے دل بڑے ہوئے تھے۔ دیہی اور مضافات کے علاقے تو غزنویوں کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ وہ لاہور کا فیصلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ یہ دیکھ کر غزنوی امراء میں بھی نئی حرارت آئی۔ اختلاف کو بلا دینے کا عزم کر کے اٹھے۔ راجپوتوں کا لشکر بغیر لڑے واپس چلا گیا۔ مودود نے سن 1048 میں اپنے لڑکے ابو القاسم سلطان محمود غزنوی کو لاہور کا حاکم بنا کر بھیجا اور علی کو ہند کا سپہ سالار بنایا، جس نے پشاور، کشمیر اور ملتان کی بغاوتیں روکیں، لیکن ہانسی، تھانیسر اور نگرکوٹ کے قلعے قبضے میں نہ آ سکے۔ مودود کی وفات کے بعد علی بن ربیہ ایک امیر نے اس کے 3-4 برس کے بچے ثانی کو تخت پر بٹھا دیا، مگر دوسرے امراء نے مودود کے بھائی علی بن مسعود کی اطاعت کی اور علی بن ربیہ ایک جماعت کے ساتھ ہندوستان چلا آیا اور پشاور سے سندھ تک کے علاقے کو قبضے میں لے لیا۔ اس اثناء میں سلطان مودود کے چھوٹے بیٹے عبد الرشید نے سن 1052 میں غزنی کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ اس نے ربیع کو غزنی واپس بلا لیا اور اس کی جگہ نوشگین کرخی کو ہندوستان اور سندھ کا والی بنا کر بھیجا۔ غزنوی حکمرانوں کی خانہ جنگی کے بعد نوشتگین گویا ہندوستان کا باضابطہ سرکاری حاکم تھا۔ اس کے ساتھ محکوم فوج بھی آئی تھی۔ اس نے قلعہ نگرکوٹ پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس اثناء میں غزنی میں پھر انقلاب حکومت ہوا، جس کے بعد فرخزاد بن مسعود تخت نشین ہوا۔ اس نے کسی کو ہندوستان کا والی بنا کر نوشتگین کو اپنی وزارت کے منصب کے لیے طلب کر لیا۔